نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی میری ویڈیو کا موضوع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے خوف سے ڈر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں با اجماع اہل سنت انبیاء کے علاوہ دنیا کے تمام آدمیوں سے افضل ترین آدمی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا یقین ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی کہتے کاش میں کوئی درخت ہوتا کہ کاٹ دیا جاتا، اور کبھی کہتے کاش میں گھاس ہوتا کہ مجھے جانور کھا لیتے، اور کبھی کہتے کاش میں کسی مومن کا بدن کا بال ہوتا۔ اور ایک دن جنگل میں تشریف لے گئے، وہاں ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھا، اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ کس قدر تو لطف لے رہا ہے، کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، اور درختوں کے سائے کے نیچے چلتا پھرتا بھی ہے، اور آخر میں تجھ سے حساب بھی نہیں ہوگا، کاش کہ ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ مجھ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں بات بگڑ گئی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سخت الفاظ کہہ دیے جو مجھے ناگوار گزرے۔ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو بھی مجھے کہہ دے۔ میں نے کہنے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر کہا یا تو مجھے یوں کہہ دے ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے عرض کروں گا۔ تو میں نے اس پر بھی کوئی جواب نہ دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد میرے پاس بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کیا ہی اچھی بات ہے، ایک تو خود ہی زیادتی کی اور دوسرا خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے چلے گئے۔ میں نے کہا کہ وہ آپ جانتے بھی ہو وہ کون شخص ہیں؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اگر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، اللہ کے رسول کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، تو ربیعہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ربیعہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے کہ اس کے بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جا کر میں نے سارا واقعہ بتایا جو میرے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان پیش آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک بات ہے، آپ کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، بلکہ آپ یوں کہہ دیں کہ اے ابو بکر اللہ تجھے معاف فرما دیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ تو آج ہم بھی ایک دوسروں کو سینکڑوں باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ذرا بھی ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ آخرت میں حساب بھی دینا ہے، آخرت میں اس کا بدلہ بھی دینا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔